درود بر محمد و آل محمد. اللہ اجازت بارگاہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ میں بڑی مظلومیت سے ذہن انسانی جھنجھوڑا ہے. بڑی مظلومیت سے ذہن انسانی جھنجھوڑا ہے، رگے باطل سے ہر قطرہ لہو کا یوں نچوڑا ہے. بڑی مظلومیت سے ذہن انسانی جھنجھوڑا ہے، رگے باطل سے ہر قطرہ لہو کا یوں نچوڑا ہے. بنائی ہے لہد بیعت کی سرور نے مگر زینب، بنائی ہے لہد بیعت کی سرور نے مگر زینب، کفن دے کر رضا کا دفن کرنا تم پہ چھوڑا ہے. سلام کے چند اشعار ہیں شہرت نوگانوی صاحب مرحوم کا. اصول دین یزداں کی ضرورت ثانیہ زہرا، اصول دین یزداں کی ضرورت ثانیہ زہرا، شہیدوں کے تصور کی حقیقت ثانیہ زہرا. اصول دین یزداں کی ضرورت ثانیہ زہرا، شہیدوں کے تصور کی حقیقت ثانیہ زہرا. تمہاری صحیح پیہم اور پاکیزہ خیالوں نے، تمہاری صحیح پیہم اور پاکیزہ خیالوں نے کیا تبدیل ذہن آدمیت ثانیہ زہرا. بندھے ہاتھوں سے کچھ ایسی نرالی جنگ کی تم نے، بندھے ہاتھوں سے کچھ ایسی نرالی جنگ کی تم نے. زمانہ آج تک ہے محو حیرت ثانیہ زہرا، اور اسیری سے تمہاری اور انکار شہیدی سے، اسیری سے تمہاری اور انکار شہیدی سے لگے ہے اجنبی سا لفظ بیعت ثانیہ زہرا. اسیری سے تمہاری اور انکار شہیدی سے لگے ہے اجنبی سا لفظ بیعت ثانیہ زہرا. ہر ایک لمحہ حیات عارضی کا اس طرح گزرا، ہر ایک لمحہ حیات عارضی کا اس طرح گزرا. اذیت بس اذیت بس اذیت ثانیہ زہرا. اور چلی جب ظلم کی آندھی رداؤں کی قناتوں سے، چلی جب ظلم کی آندھی رداؤں کی قناتوں سے، بچا لی آپ نے شمع نبوت ثانیہ زہرا. اور زبان حال سے یہ آیے تطہیر کہتی تھی، زبان حال سے یہ آیے تطہیر کہتی تھی، تیری بے چادری معراج عصمت ثانیہ زہرا. درود بر محمد و آل محمد. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جھکائے بیٹھے ہیں سر کو عابد، ہر ایک تصویر غم بنائے. رباب ایک ایک سے پوچھتی ہے، میری سکینہ کو کیا ہوا ہے. اس کی گردن ڈھلی ہوئی کیوں، پسینہ ماتھے پہ کیوں ہے اس کے،
کوئی بتاتا نہیں ہے مجھ کو ہر ایک آنسو بہا رہا ہے. یہ آخر اتنی خاموش کیوں ہے پڑی ہے غش میں کہ سو رہی ہے. یہ ایک خاموش ہو گئی کیا ہر ایک خاموش ہو گیا ہے. بلاؤ عباس کو بلاؤ وہی منا لیں گے اس کو آ کر. چچائی بہتر سمجھ سکیں گے بھتیجی اب کس لیے خفا ہے. جھکائے بیٹھے ہیں سر کو عابد ہر ایک تصویر غم بنائے. صلوات بر محمد و آل محمد. جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی. کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی. سین کام تھا دکھ بہت نہ برداشت. سین کام تھا دکھ بہت نہ برداشت. روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی. آخر یہ جبر دیکھ آخر یہ جبر دیکھ کے موت کیا. گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو. گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو. گئے یاد کر کے رہ گئے گئے یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیاس. سوئی جو آنسو پہنچ کے چشم پراب سے ہے حسین کہہ کے ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر. سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر. آتا ابن سعد آتا ابن سعد زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے. سجاد بھائی دیکھو یہ سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گھرا. جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ ادا کو پکارتی. آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی. جینے سے تنگ ہو کے خزا جینے سے تنگ ہو کے خزا کہتی تھی نے چچانا امام امام رہے. رلوانے کو ادھر ہے رلوانے کو ادھر ہے رونے کو کبرا
چپکے کبھی کرتی تھی بیان، کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے میں ماں، رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں کہاں، دروازے میں تو قفل ہے، دروازے میں تو قفل ہے گردن میرے، یہ کہتی تھی کہ قفل لگا ہے تو کیا ہوا، زندہ ہے بند روزہ، زندہ ہے بند روزہ رضا کھلا، زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غم، ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کام، میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم، بانوں سے یہ خطاب کبھی بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا، ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں، اماں لٹوں گی آج کی شب، اماں لٹوں گی آج کی شب، اب کیا لٹوں گی مال، نہیں زر نہیں رہا، اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا، رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا، ہاتھوں میری اسماں بندی زیور نہیں، ہاتھوں میری اسماں بندی زیور نہیں رہا، دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی، رونا تھا جس کو رو چکی اب، رونا تھا جس کو رو چکی اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے خیر سے سب کنبہ ہو رہا، جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، جنت کو ہم روا مدینے کو، جنت کو ہم روا مدینے کو، غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکل حیدر کی پوتی مشکل حیدر کی پوتی مشکل آسان کر گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ سنڈے 25 محرم تابوت کی مجلس یہاں پر برپا ہوگی، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے اور نیاز کا بندوبست ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کل 4 نومبر سے 8 نومبر تک، جو کہ 21 محرم سے 25 محرم ہے، مولانا سید رئیس جاجوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا مولانا فرت موسی صاحب کو کہ آئیں اور قبلہ کا شکریہ ادا کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المصدد محمود الاحمد الشفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی زحمت برداشت کر کے وہ یہاں تشریف لائے اور جو خاص انداز میں آپ نے جو مجالس کا سلسلہ قائم کیا، خدا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور خیر خوبی سے رکھے آپ کو، خاندان والوں کو، تمام دوست احباب کو، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کا سلسلہ یہاں چلتا رہے، آتے رہیں، لوگ مستفید ہوں، اور جو انداز سے آپ نے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبے کے سلسلے میں جس طریقے سے آپ نے تمہید اور اس وہاں کے حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو آگے بڑھایا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے عشر کا بھی وہی سلسلہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان شخصیتوں کے ساتھ ائمہ اطہار فرماتے ہیں کہ خواہ مخواہ کہ ہم سے لوگوں کو دشمنی ہے، اور دشمنی بہت سخت دشمنی ہے، یعنی یہ جو ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی ان سے تائید رکھنے والے ہیں وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اتنا ظلم و ستم اہل بیت پہ کیا گیا کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں سے ہم کوئی مراسم رکھ سکیں، خلوص سے پیش آ سکیں، یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ جو ظلم کیا گیا وہ صرف دنیاوی اور مادی نہیں تھا بلکہ روحانی بھی تکلیف پہنچائی گئی، اور توقیر اور عزت آبرو کے اوپر حملے کیے گئے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ایک منفرد ہم کو حیثیت دیتی ہے دوسروں سے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تائید میں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ دشمن کو کبھی موقع نہیں دیتے کہ کوئی وہ بہانہ بنا کر بچ جائے، اور ہمارے پاس بھی اس کا اثرات ہے۔ ابھی جیسا سوال تھا کہ بہت سی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں ممبر سے، تو ممبر کی اہمیت ہے، ممبر میں جو بتلایا گیا اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو میں نے کہا جب استدلال پیش کیا جاتا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا امام نے فرمایا کہ مخالف کا جو مواد ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی اگر بات ماننے والا ہوتا تو وہ اس موقف میں ہی نہیں پہنچتے، تو آپ کو ان کی بات جو پیش کرنا پڑتا ہے ہمارے لحاظ سے وہ یقیناً وہ غلط ہو، مگر جب استدلال آئے گا تو جو کہیں بھی بات ہوگی مخالف کی اس کو استعمال کیا جائے۔ مگر اب وہ جیسے کہ ایک دو مسائل آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ای میل بھی چل رہا ہے، تو یہ تو مسائل ہوتے ہی یہی ہیں کہ جو مسلمات ہیں دوسرے مذہب کے اس کے اوپر آپ بحث کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب وہ لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، جیسے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، یہ چیزیں تو ان کو جب وہاں پر بعد کلام باری جب سمجھا جاتا ہے تو یقیناً جب استدلال کی موقع آئے گا تو اس کو پیش کیا جائے گا تاکہ آپ اپنے موقف کو ظاہر کریں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر اپنی بات ہر وقت پیش کرتے رہیں گے تو وہ تو قبول نہیں کرے گا، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر الحمدللہ ہم اس موقف میں آ گئے اب کہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو اپنے نقطہ نظر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ ضروری اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم کو خامخواہ کے نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی ایک کوئی ایسا موقع ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تذکرہ، اگر الحمدللہ اگر یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم سے دشمنی ختم ہو جائے آج جو امت مسلمہ کی ہے، یقیناً ہم عادی باتیں جو اس وقت کر رہے ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے، ضرورت ہی نہیں رہے گی اس کی، مگر چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہر جگہ آج بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں بہت بڑے خاندان کے فرد تھے، ان کو 3 سال پہلے حج کے اوپر گرفتار کیا گیا اور لا کے رکھا گیا، جواد قزوینی، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں، تو ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ سید فلاں، تو کہتا ہے یہ آل رسول سے ہے، ہاں، اس نے کہا آج تک میں نے آل رسول کو نہیں مارا ہے، اس نے فوراً وہ بلاٹر جو تھا لے کے وہ مارا ان کو، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک سعادت ہے آل رسول پہ ظلم کرنا،
یہ آج کی ذہنیت ہے، آج کی ذہنیت ہے کہ ایسا ہم کو موقع آج تک نہیں ملا تھا کہ آل رسول کے ساتھ ہم دشمنی کرتے. تو یہ پورا تھا، یہ آسان نہیں تھا کہ وہ لوگ یزید کے جو فوج آئی تھی وہ یہ یقیناً سمجھ کے آئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں کوئی سعادت ہے، کوئی ثواب ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کے خلاف آتا. تو یہ جو ذہنیت ہے تو ہم تو کوئی حساب میں ہی نہیں رہے شیعہ. جب ائمہ کے خلاف اتنا ظلم ہے تو ہم کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا کہ ہمارے خلاف جو سلسلہ مواد چل رہا ہے یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، اور اس میں جتنا آپ کریں گے آگے بڑھیں گے. اور اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں. 23 سال پہلے گھانا میں 8 یا 9 فیملیز تھے جو میں جانتا تھا ڈاکٹر خلیل طباطبائی کے ذریعے. آج 1 ملین شیعہ ہیں اس جگہ، 1 ملین شیعہ، 23 سال میں 1 ملین شیعہ. تو وہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بتلانا پڑے گا آپ کو اپنا موقف. ہم خاموش بیٹھ جائیں تو اس سے تو نہیں ہوتا، اور بلکہ یہاں تو اشد ضروری ہے. مجھے یقین ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ مذہب حقہ قبول کریں گے اگر حقیقت ان کے سامنے پیش کی جائے، منظم طریقے سے پیش کی جائے. یہاں تو کنفیوژن اپنا خود ہوتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس اب یہ مسائل یعنی جو بھی ہوتے ہیں علم کے، تابوت کے، اور یہ ریز نہیں کریں، کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے سامنے، ہر وقت آتے ہیں ایسے لوگ جو شیعہ مذہب کو قبول کیا ہے. وہ دیکھیں گے کہ یہاں ایسے معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ جو رغبت ہے ان کو، اس میں ان کو شک پیدا ہوگا کہ ہم تو اتنی بڑی اہمیت دے کے یہاں آئے ہیں اور یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی استدلال نہیں ہے. یعنی اگر ہوتا تو ایک الگ بات تھی. ماتم کے سلسلے میں یہاں کئی سال تک سلسلہ چلا. ذوالجناح کے لیے کہا گیا کہ ذوالجناح نہیں ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی نہیں، مجلسیں ختم کر دینی چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے. یعنی ظاہرہ تو بڑا اچھا دکھتا ہے کہ روز کیوں ہم جائیں 2 مہینے 8 دن، مگر یہ دیکھیں کہ 2 مہینے 8 دن جو مجلس میں آتے ہیں اور ایک جگہ ایسی ہو جہاں پر بھی ہو کہ جہاں پہ یقین ہو آپ کو کہ علم محمد و آل محمد پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ انسان کی کامیابی کی آخری منزل ہے. جیسے یہاں مسجد ہے ماشاءاللہ، نماز ہو رہی ہے، تو ہم خود سوچتے تھے کہ کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں 5 وقت کی نماز آپ جماعت سے ادا کر سکیں مسجد میں. ناممکنات میں سے، مگر ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آج بھی ہیں اور وہ آگے بڑھ بھی رہی ہے. اور خدا اس چیز کو ترقی دیتا رہے جس میں مومنین کا ساتھ ہے، یہ جو دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سب دیکھتے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ انگریزی میں مجالس ہونی چاہیے، انگریزی میں ہونا، زمانہ بدل گیا، انگریزی میں حاصل کرنے چاہیے. تو پھر ہم نے کہا بھائی دیکھیے آپ کیوں یہ چیز کہتے ہیں، کیونکہ وہ زبان ہے ہم نہیں سیکھ سکتے. میں نے کہا یہاں آپ آئے، بہت سے لوگوں کو تو انگریزی جانتے ہی نہیں تھے، ماشاءاللہ انگریزی بھی سیکھی. کامیابی کیوں؟ صرف جاب لینے کے لیے، صرف یہاں پر عزت آبرو سے زندگی گزارنے کے لیے. جب آپ ایک زندگی 40-50 سال 20 سال جو بھی زندگی ہوتی ہے انسان کی وہ گزار رہے ہیں جابز لینے کے لیے، اگر آپ ایک زبان سیکھ سکتے ہیں تو محمد و آل محمد کے تعلیمات سیکھنے کے لیے اردو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ وہ تو پوری قیامت تک کام آنے والی چیز ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. بچوں کو آپ 6 زبانیں سکھا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے داماد ہیں فلاں، یہ تو شاعر بھی ہیں، اردو میں شاعری بھی کرتے ہیں جو یہاں کی پیداوار ہے الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں مرثیے جو پڑھنے والے ہیں وہ پورے جو ماشاءاللہ ان کے والدین کو خدا سب کو سلامت رکھے. ایک زمانے میں وہ بیٹھا کرتے تھے، آج وہ پورے نوجوان ہمارے درمیان بیٹھ کے مرثیہ اور سلام اور ماتم کرواتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کامیاب ہوگی، یقیناً کامیاب ہوگی، مگر اس کو سلیقے سے حکمت سے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے تھے ایک زمانے میں مکس مجالس ہوا کرتی تھیں، یہاں بالکل عام تھا، لوگ بہت کم تھے، مگر جب سلسلہ شروع ہوا تو پوری قوم نے قبول کیا الحمدللہ. اور ہر جگہ یہ رائج ہے. مجھے یاد ہے ایسی بھی شخصیتیں وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریموو دس، وہ پردے کو بتا کے کہتے ہیں ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب تھے کوئی، میں نے کہا آپ کوشش کیجئے نکالنے کی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کی بات چلتی ہے یا ائمہ کی بات چلتی ہے؟ کیونکہ ائمہ اپنے گھر میں جہاں حجاب اور پردہ سب ہوتا تھا، اس کے باوجود گھر میں پردہ رکھ کے 6 امام علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں امام علیہ السلام یہ سب پردہ رکھ کے مجالس کا انعقاد کیا کرتے تھے. تو سنت امام چلنے والی ہے یا آپ کا جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی؟ تو الحمدللہ کامیابی یہاں تک پہنچ چکی ہے. خدا اور سب مومنین کو جہاں جہاں حفاظت فرمائے. اس وقت ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو حملے ہوا کرتے تھے وہ بھی الحمدللہ وہ ہر مہینہ آتا ہے، بہت کم ہوئے اس مرتبہ. کیونکہ جب تک کہ آپ سمجھائیں گے نہیں ان کو کہ جو تعصی کر رہے ہیں وہ ان لوگوں ہی کر رہے ہیں جو غلط کام کیا کرتے تھے. ورنہ جیسا علامہ مرتضیٰ عسکری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کے لیے جو کوشش کی گئی، جب کہا کہ اس گھر کو جلا دو گی
کہ جہاں پہ حسن و حسین ہیں، ابو الحسن ہیں، تو دوسرے خلیفہ نے یہ کہا کہ آپ کے بابا نے جو چیز ہم تک پہنچائی ہے اس کا سب سے بہترین یہ اجر ہے، وہ یہ اجر ہے کہ آپ نے تفرقہ ڈال دیا، ہمارے پاس عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، آپ کے جد نے آ کر عورت کا اتنا بڑا مقام کر دیا کہ وہ ہم سے آج بات منہ در منہ بات کرنے کے موقف میں آ گئی۔ تو وہ پورا سمجھایا انہوں نے کہ یہ ذہنیت پیدا کر دی کہ اہل بیت پر ظلم و ستم اجر رسالت ہے۔ تو جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے چوتھے امام نے یہ فرمایا کہ اگر حکم دیا جاتا دشمنی کا تو اتنی دشمنی تم نہیں کرتے، جب اجر مودت واجب کیا گیا تو اتنا کیا ہے۔ یہ بڑا نفسیاتی پہلو ہے وہ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال تو یہ جو سلسلہ تھا وہ چلتا ہی رہے گا۔ قبلہ نے تو اپنا ماشاءاللہ حق عطا کیا، یہ سلسلے میں آپ نے تقریر کر کے جو خطبے کے سلسلے میں بتلایا کہ کن حالات میں دشمنوں کے درمیان چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ یہ چیز چلتی رہے۔ آج تو بڑا افسوس کا دن ہے کہ اقبال حسین مرحوم ہمارے درمیان میں رہنے والے اقبال بھائی آج دنیا سے گزر گئے۔ یا آپ دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ خدا کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی وقت بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کچھ دیر کے بعد بھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن سے چند دقیقوں چند منٹوں کے بعد بھی ملے تو ایسا سمجھیں کہ اس کو نئی حیات ملی ہے۔ اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو جب تک کہ یہ تصور نہیں آئے گا، یہ جو پرابلم ہیں ہمارے چلتے رہیں گے کہ دنیا ہماری بن جائے اور عزت ملے اور پیسہ ملے، یہ سب جو میں نے کہا یہ تبرہ وغیرہ کا جو مشکل ہو رہی ہے وہ یہی ہے، یا تو جان کی پریشانی ہے یا تو بزنس کی متاثر ہوگی۔ ہم ملاقاتیں نہیں کر سکیں گے، ہم اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت ہم یہود اور نصارہ کے ساتھ گزار رہے ہیں تو اہل سنت کے ساتھ کیوں نہیں گزاریں گے؟ برابر گزاریں گے، مگر یہ نہ ہو کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ ہم پہ مسلط نہ کریں، نہ ہم اپنے عقائد ان پہ مسلط کر رہے ہیں۔ ہاں بحث مباحثہ ہو تو اچھے انداز سے ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اگر حکمت اور موعظہ حسنہ نہیں ہے تو انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھے، دعوت دے اللہ کی طرف۔ اللہ نے بہت ساتھ حکمت سے بھی دینا پڑے گا آپ کو اور اچھے اخلاق سے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے درمیان میں اقبال بھائی جیسے، مجھے حیرت ہوئی کہ سب نوجوان سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان سے زیادہ اخلاق رکھنے والا آدمی ہماری زندگی میں نہیں ملا، ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ ہم لوگ تو جو آئے ہیں انڈیا سے، حیدرآباد سے، تو نواب عنایت جنگ مرحوم کو بھی یاد کیا کرتے تھے جو اخلاق تھے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے درمیان میں بھی وہی شخصیت تھی ان کی۔ خدایا آج ہی ان کا دفن ہوا، خدایا ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی کمی جو ہے وہ سخت محسوس ہو رہی ہے، خدایا ان کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہان کبیر و صغیرہ کو بخش دے، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ تعجیل فرما ظہور میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید اقبال حسین رضوی ابن مرحوم سید واجد حسین رضوی۔ میں گزارش کروں گا مولانا عبدالرحمن صاحب سے کہ وہ آئے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ لوگ سب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ پلیز تھوڑا تھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین
طه و یاسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صلوات پڑھیں عزیزان ایمان، چونکہ سلسلہ کلام کی اس اخیر کے لیے اس سال کی یہ آخری اس عشرے کی مجلس ہے، قبل اس کے کہ بیان آگے بڑھے آپ سب کو تشکر ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ عمومی حیثیت سے آپ سب تہ دل سے شکر گزار ہے یہ فقیر، اور خصوصیت کے ساتھ فخر قوم مولانا مولوی سید فرخ حسین رضوی موسوی صاحب قبلہ، جنہوں نے یہ موقع دیا برکت عطا اور اس کی خدمت کے لیے، اور تمام میرے اپنے دوست بزرگ، خانوادے کے بزرگ موجود ہیں، وہ تمام بزرگ اور آپ سب کا فرداً شکر گزار ہوں کہ آپ نے سماعت فرمایا، ہمت افزائی کی، اس میں سماعت کا بھی ثبوت دیا، اور وہ تمام بزرگوں اور ماں بہنوں کا بھی جنہوں نے اسے لائیو نیٹ پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے دیکھا اور سنا اور دعائیں کہلا بھیجی، ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ موقع دے تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت رہیں۔ اللہ آپ سب کو، مولانا کو، میرے تمام دوستوں کو، بزرگوں کو ماہلہی و یالہی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اور سلوات بآواز بلند۔ عزیزان ایمان، سلسلہ کلام اس عنوان کے تحت تھا کہ امام علیہ السلام کا خطبہ، اس بات کا ہمیں اقرار ہے اور سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ہاں اتنا ضرور ہے کوشش کرتے ہیں جتنا وہ قبول کر لیں یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ کوشش یہ تھی کہ حضرت کے خطبے میں گفتگو ہو تو سوائے اس کے کہ چند ہی جملات تک گفتگو رہی اور دن ہمارے ختم ہوئے۔ جیسا کہ پہلے ہی دن سے عرض کیا گیا، ہر لفظ اس خطبے کا ایک الگ معرفت کا سمندر ہے، فضائل سے بھرپور واقعات کا پس منظر پیش کرتے ہوئے، اور پھر حقانیت اہل بیت، ابھی جیسا کہ مولانا نے یہ بیان فرمایا، آپ کے سامنے وہ سارے حالات ہیں، اس کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن آپ غور کریں جس بیرائے میں اور جس موقع اور محل پر یہ خطبہ امام نے انشاء فرمایا، تمام ملت شیعہ کے سامنے موجود ہے، تمام اسلامی دنیا اسے دیکھ رہی ہے، تاریخیں اس پر بین گواہ ہیں، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ سارا خطبہ فضیلت کے ساتھ دشمنوں کے اور غاصبوں کے چہرے سے نقاب الٹ رہا ہے۔ آغاز کلام حضرت کا جہاں ذات واجب کی تعریف اور حمد و ثنا سے شروع ہوئی، وہیں پر آخرت کا تذکرہ کیا گیا، توبہ کا ذکر کیا گیا،
वाज़ व नसीहत को बयान किया गया और फिर दुनिया की इस रंगीनी के धोखे में न आने को बयान करते हुए आखिरत के जावेदानी होने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद जब हजरत ने अहले बैत अतहार के फजीलतों को गिनाना शुरू किया तो आखिर खुतबे तक बस ये फजीलतें चलती रही हैं। न सिर्फ फजीलतें रही हैं बल्कि हर लफ्ज तारीख इस्लाम के एक वाक़े का पूरा पूरा इशारा ही नहीं बल्कि पूरा उसका सबूत पेश कर रहा था। चाहे पैगंबर के जिक्र से शुरू करें या मौलाए कायनात के जिक्र से शुरू करें या जनाब सैयदा के जिक्र से शुरू करें या जनाब खदीजा के जिक्र से शुरू करें या वाक़यात तारीख इस्लाम को हजरत वहीं दरबार में खड़े होकर पेश करें, हर लफ्ज एक अलग तारीख को बयान कर रहा है जो सारी उस वक्त की दुनिया की जो एक बेहतरीन और ताकतवर तरीन हुकूमत के दरमियान, बेहतरीन तो इस लिहाज से नहीं है, वो तो बदतरीन हुकूमत है, बेहतरीन इस लिहाज से है कि मेरा इमाम बोल रहा है, मेरा इमाम बोल रहा, क्यों? मौका उन्हें मिल रहा है दहने इस्मत से सुनने का। अब अगर किसी के दिल में ये बात उतर रही है और वो ईमान की तरफ आ रहा है, तारीख ने जिसकी गवाही दी है। ऐसे भी थे जैसे बाजार में फौरन उसने इकरार कर लिया, उस बदतरीन हुकूमत में बेहतरीन शख्सियत बोल रही है, उस बदतरीन माहौल में एक आला तरीन नमूना फजीलत का पेश हो रहा है। हर एतबार से वो खुतबा अपनी बुलंदियों को पेश कर रहा है। और फिर इख्तिताम पे मसाइब करबला को पेश करते हुए हजरत ने खत्म नहीं किया खुतबे को, बल्कि हजरत के खुतबे को रोका गया, हजरत के खुतबे को रोका गया आजान दिलाकर, आजान दिलाकर। इसी से ये बात जहन में रखें अज़ीज़ान मोहतरम, लोग इबादत को इबादत से टकराना चाहते हैं। गौर करें आप, लोग इबादत को इबादत से टकराना चाहते हैं। इमाम ने उसी मौके पर बतला दिया, जैसे ही पैगंबर का नाम आया आपने कहा रुक जा, अब उसके बाद उस मलऊन की तरफ देखकर आपने कहा बता ये जिसकी गवाही दी जा रही है ये तेरा जद है या मेरा जद है, ये तेरा जद है या मेरा जद है। अगर तूने कहा तेरा जद है, सारा दरबार तुझे झुठलाएगा, सारा दरबार तेरे झूठे होने का ऐलान करेगा। और अगर तूने कहा नहीं मेरे जद है, तो अब तू इंसाफ से सबके सामने बता, जिसका कलेमा पढ़ता है उसी के घर को उजाड़ता है। गौर कीजिएगा आप, जो हजरत ने किस मकाम पर उसे ला के खड़ा कर दिया। और उसके बाद आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, एक एक फिक्रा उस खुतबे का मौका नहीं रहा, वरना उसकी तफसील बयान होती, उसकी शरह बयान होती, जिसे हमारे उलमाए किराम ने बयान किया। आप देखें कल की गुफ्तगू को मरबूत करके इख्तिताम पढ़ाऊं, यहां तक हमारी गुफ्तगू आई थी, ऊथीना सित्तन फुज़िलना बिसबइन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें इनायत की है और 7 चीजों से फजीलत हमें दी है। 6 चीजें कौन सी है? ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता, यहां तक हमारी गुफ्तगू आके रुकी। वह शजाअता, शजाअत हमें इनायत की है। गौर कीजिए आप इस एक लफ्ज पर, शजाअत एक ऐसा उन्वान है, हर इंसान जिसके पास ताकत हो वह आस्तीनें उलटने के लिए तैयार है, जिसके पास जरा सा भी इख्तिदार आ जाए वो जोर आजमाई के लिए तैयार है, जिसके पास हथियार हो वो अपनी बुराई करते नहीं थक रहा है। क्या आज की दुनिया इस पर गवाह नहीं है? क्या आज की दुनिया इस पर गवाह नहीं है? हैरत तो इसी बात के ऊपर है, तबाही रखने वाले हुकूक पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे बड़ा इंसानियत का मजाक कुछ नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। आप खुद गौर कर सकते हैं, कहा शजाअत, शजाअत अल्लाह ने हमें दी है। यानी सारी कायनात को अगर देखोगे शजाअत किसी के पास नहीं मिलेगी, अली के घराने में मिलेगी, औलाद अली के पास मिलेगी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत का इरशाद है, सारी कायनात में अगर फकत मेरे चचा अबू तालिब की औलाद होती तो सब के सब बहादुर और शजा होते। गौर करें इस जुमले पर, सब के सब बहादुर और शजा होते, क्योंकि शजाअत इस घराने की निशान है।
شجاعت اس گھرانے کی وراثت ہے. بہادری یہاں پر آتی ہے. بہادری کہتے کسے ہیں؟ الگ الگ معنی کیے گئے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں سارے تو دعا دیں گے ہمارے لیے. آپ خود غور کریں. شدت القلب عند الباس، سختیوں میں دل کا مضبوط رہنا ہے. بدن مضبوط ہو طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے. لاکھوں کا لشکر لے کر آ جائے طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے. لشکر کے درمیان چلے جائے طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے. قلب مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وسعت نگاہ آخری صف تک دیکھتی رہے دشمن کو. بلکہ لفظ بدل کے کہوں، اگر بہادر نہ ہوگا تو لشکر پہ الزام دے گا، لشکر سردار کو بلا کہے گا. بہادری کا تو عالم یہ ہونا چاہیے کہ علم لے کے نکلے تو پتھر پہ گاڑ کر آ جائے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. شدت القلب، انسان کے پاس وہ سختی ہونی چاہیے جو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرے. ذرا غور کیجئے، یہ مظاہر شجاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ دربار کہہ رہا ہے بولنے دیا جائے، حاکم ڈر رہا ہے کہ نہیں انہیں بولنے نہیں دیا جا سکتا. کون ہے وہ جو زنجیروں میں کھڑا ہے، جو بیڑیاں پہنا کے لایا گیا ہے، جو توق پہنا کے لایا گیا ہے؟ اس کے ماتھے پر کوئی خوف نہیں ہے. تخت و تاج پہننے والا ڈر رہا ہے، تخت و تاج پہننے والا ڈر رہا ہے. کیا اس کے پاس ہتھیار ہے؟ کیا اس کے پاس اسلحے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا لشکر آ گیا ہے؟ نہیں. جانتا ہے یہ زبان وہی ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے. یہ زبان وہی ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے. شجاعت انہیں عنایت کی. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت کے پے در پے دو ارشادات آپ کے ہدیے سماعت ہے. عزیزان محترم دعا دیں گے. ارشاد فرمایا شجاعت 3 باتوں کا مجموعہ ہوا کرتی ہے. بحثیں بہت ہے، اسے نہیں چھیڑنا ہوتی. ہر ایک لفظ ایک موضوع ہے، اسے نہیں چھیڑا. وقت نہیں ورنہ اسے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا. آپ خود غور کریں. شجاعت 3 باتوں کا مجموعہ ہے. کون سی 3 باتیں؟ سب سے پہلے جسے بیان کیا، نفس کی قربانی. انسان میں جذبہ قربانی ہونا چاہیے گا. انسان میں جب تک جذبہ قربانی نہ ہوگا وہ کبھی بہادر نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنی اس کی مروت ہوگی، حضرت کا ارشاد، جتنی اس کی مروت ہوگی اتنا اس کا مرتبہ بلند ہوگا. اور جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے اسے اتنا سچا ہونا چاہیے. غور کریں آپ عزیزان محترم، غور کریں جملوں کے اوپر جو حضرت کے جملے ہیں. مروت جتنی ہے اتنا مرتبہ بلند، جتنا مرتبہ بلند ہے اتنا اسے صداقت والا ہونا چاہیے. اور جتنی سچائی اس میں ہوگی اتنی غیرت اس کے اندر آئے گی. غور کا میرے پاس وقت نہیں ہے عزیزو، میں اسے تدبیق کر کے بتاتا، ورنہ تاریخ کے ایک واقعات پر، تاریخ کے ایک واقعات پر تدبیق کر کے بتاتا. انشاءاللہ استاد کبھی موقع رہے اس وقت کے لیے چھوڑے. غور کریں آپ، جتنا بلند ہوگا اتنی سچائی ہوگی، جتنی سچائی ہوگی اتنی اس میں غیرت ہوگی. اور جو باغیرت انسان ہوتا ہے، جو غیور ہوتا ہے، زمانہ اسی کو شجاع کہتا ہے. ذرا غور کیجئے گا آپ عزیزان محترم، یہ جملے کیسے عظیم ترین جملے ہیں. صداقت بھی ہو، غیرت بھی ہو، مروت بھی ہو، بلندی ہو. ساری تاریخ اسلام میں کوئی تو ایسا نمونہ لے کر آئیے گا جس کے پاس صداقت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، مروت بھی ہو، غیرت کا نمونہ بھی ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. غیرت مند ہوتے تو میدان سے بھاگ کر نہیں آتے، سر کٹا کے آ جاتے. تاریخ میں واقعات ہے جب احد سے لشکر بھاگ رہا تھا، احد میں بھی کیسا وقت پڑ گیا تھا سبھی جانتے ہیں کہ یا دشمن نے دونوں طرف سے گھیر لیا. جب پلٹے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیغمبر مارے گئے. دیکھیے آپ کیسا اعتقاد تھا، پیغمبر کے ساتھ ہیں اس کے باوجود نبوت میں شک ہے. بلکہ برملا اظہار بھی کر دیا کئی موقعوں پر
کہ نبوت میں شک ہوتے رہا ہے. کہا غور کریں, کہا پیغمبر مارے گئے. کہا پیغمبر مارے گئے تو تم بھاگ کہاں رہے ہو؟ اگر پیغمبر مارے گئے ہیں تو تم کو بھی مر جانا چاہیے. کم سے کم دشمن کے جملہ سن لے عزیزان محترم, قدر کریں گے, صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں, غور کیجئے, کم سے کم اگر دشمن کے ہتھیار سے انہیں غیرت نہ آئی ہو تو اس جملے سے تو غیرت آنا چاہیے تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. بھئی جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو تم رہ کر کیا کرو گے؟ وہ دشمن جو صفین میں سارے لشکر کو لے کر آیا تھا, اس نے عدی ابن حاتم, حجر, ایسے کئی شہیدوں کو, ایسے کئی چاہنے والوں کو سنا, چاہنے والے سے کہا کہ دیکھو علی نے آ گئی ہے درمیان میں, اس لیے میں بول رہا ہوں عزیزوں, جملہ سنیں کیسی غیرت اور شجاعت کا مظاہرہ ہے. کہا دیکھو علی نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تمہارے بیٹے مارے گئے, ان کے بیٹے تو بیٹھے ہوئے. کہا غلط بول رہا ہے تو غلط بول رہا ہے, میں نے وفا نہیں کی ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ تو نے وفا نہیں کی ہے, تیرے تو بیٹے مارے گئے. کہا قربان ہے علی پر, قربان ہے علی پر, میں نے علی سے وفا نہیں کی ہے, کیونکہ علی شہید ہو گئے, میں زندہ ہوں. علی شہید ہو گئے ہیں, میں زندہ ہوں. ویسا امام چلا گیا, تو جیسے کو دیکھ رہا, اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے شجاعت کے لیے وہ ہے قربانی کی خواہش. انسان میں جذبہ قربانی ہونا چاہیے. جذبہ قربانی کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو اس کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. توجہ کریں, اپنے نفس کو اس کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. جنگ جمل سبھی واقف ہیں. علم نے اپنے فرزند کو دیا, جناب محمد حنفیہ, جو اٹھائیں دیکھیں یہ قول موجود ہے حضرت کا, لو آج علم تمہارے پاس ہے, جاؤ حملہ کرو. ایسے نہیں کہا, بلکہ آپ دیکھیں قربانی کسے کہتے ہیں, اسے علی نے سمجھایا. ارشاد فرمایا تزول الجبال ولا تزل, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. غور کریں جملے پر, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے, تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. مومنوں کی شان یہی بتائی گئی ہے کہ پہاڑوں کو کاٹا جا سکتا ہے, مومن کے دل جس عقیدے پر ہے اسے ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ امام کا ارشاد, کسی اور کا نہیں ہے. امام مقداد کے لیے, دیگر چاہنے والوں کے لیے لوہے کا پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا اس کا دل مضبوط ہے. لوہے کے پہاڑ کو کاٹا جا سکتا ہے, اس کے قلب کو کاٹا نہیں جا سکتا, کہ اس کے قلب میں ہماری محبت ہے, ہماری الفت ہے. وہی چیز میرا مولا بیان کر رہا ہے, تزول الجبال ولا تزل, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے, تمہارے قدم لرزنے نہ پائیں, تمہارے قدم ہٹنے نہ پائیں. اعر اللہ جمجمتک, یہ اپنا سر اللہ کو دے دو, آریتن, آریہ دے دو, اللہ کے بعد گروی رکھا دو. یہ بہت بڑا جملہ ہے. جمجمہ یہ سر, یہ کھوپڑی, یہ منڈی ہماری اپنی زبان میں جسے کہا جاتا ہے, اسے لے جاؤ اور لے جا کے اللہ کے پاس رکھ دو. غور کیجئے گا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزو, کیوں آخر اللہ کو سر دے دو؟ ابھی تو سر بدن پہ ہے, ابھی تو سر دھڑ سے ملا ہوا ہے, جسد کے ساتھ ہے, پھر اس کے بعد اسے کیوں اللہ کو دے دو؟ کہ جب تک تم سر اپنا سمجھو گے پیٹھ دکھانے کی فکر ہوگی, جب سر اس کا ہو جائے گا سینہ صفر ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. اسے کہتے ہیں شجاعت. شجاعت اسے کہتے ہیں جب اسے دے دو گے تو اب وہ اس کا ہو جائے گا, اس کا ہو جائے گا. تد فی الارض, زمین میں گڑ جاؤ, جیسے میخ کیلیں ٹھوک دی جاتی ہے ویسے زمین میں قدم گڑ جائے تمہارے, دشمن تمہیں دیکھ کے چلے جائے. یہ شان اولاد علی ہی کی ہے. ہتھیار اٹھائے بھی تو ثابت قدم رہے, ہزاروں کے لشکر کو بھی روکے تو نگاہوں کے خوف سے رکا دے. صلوات پڑھے محمد علی محمد کی بات. جملہ مصائب کا ہے,
اسے عرض کر دوں مصائب کا جملہ ہے، کربلا کے میدان سید الشہداء نے جو جنگ کی ہے اولین اور آخرین ایسی جنگ نہ کر سکے، جہاں علی کھڑے داد دے رہے ہیں، پیغمبر جس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے لیے یہی لکھا گیا ہے، یہی بار بار ہم سب سنتے ہیں، ایک بجلی کا حالہ ہے جو چل رہا ہے، ایک بجلی ہے کہ جو چمک رہی ہے، سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ بڑا سوچئے گا آپ، 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد یہ بہادری آئی کہاں سے؟ یہ علی کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ تبھی میرا امام یہ کلمے کو پڑھتا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بزرگوں نے اسے بیان کیا ہے، لا قوت الا باللہ، یعنی حسین بتلانا چاہتے ہیں دیکھو نمائندہ خدا خدائی طاقت کا جلوہ کیسے بتا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں شجاعت، یہ شجاعت ہوتی ہے۔ اور بڑے دربار میں میرا امام یہ کہہ رہا ہے، اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا، والحلم، ہمیں علم عنایت کیا، والسماحت، سخاوت ہمارے پاس ہے، والفصاحت، بولنا ہم نے دنیا کو سکھایا ہے، والشجاعت، طاقت اور شجاعت ہمارے پاس ہے۔ صرف تلوار چلا لینا طاقت کا نام نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا میرے مولا کہ اتنی فضیلتیں ہیں، کوئی اس کی خاک بھی حاصل نہیں کر سکتا کہ علی کے مقابلے پہ کسی اور کو نہ لایا کرو۔ حتیٰ کہ خود میرے مولا نے کہا زمانے نے اتنا گرا دیا، علی اور فلاں کا نام لینے لگے، زمانے نے اتنا گرا دیا، علی اور فلاں، ذرا سوچئے گا انبیاء جس کی فضیلتوں کے آگے نہ جا سکے، اس قوت کو پیش کیا میرے کو۔ شجاعت ہمارے پاس ہے، اور یہ شجاعت حیدری کا مظاہرہ ہے، شجاعت حیدری کا یہ نمونہ ہے، یہ حیدری جلال ہے جو زنجیروں میں بول رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہا بہادری ہم میں ہے، یہ بہادری نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان ذہنی طور پر کچھ کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا، صرف ایک موت کی خبر آ جائے ہم ہل کے رہ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس نے اتنے بڑے امتحان سے اپنی زندگی کو گزارا وہ کھڑے رہ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بہادری ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کے شجاعت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخری چیز جو امام نے گنائی ہے کہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ فی قلوب المؤمنین کہا ہے عزیزان محترم، اسے یاد رکھیے گا، یعنی محبت تو سب کرتے ہیں، دل مومن کا ہماری محبت سے آباد ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات۔ یہ خدا داد عطیہ ہے، محبتیں خریدی نہیں جاتی، عزتیں خریدی نہیں جاتی ہیں کہ کوئی بازار لگا ہوا ہے وہاں جا کے خرید لے۔ کہتے دل جہاں جھکتا ہے وہیں سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہ محبت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ ان لوگوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جن کا عمل عمل صالح ہے۔ یہ صاحبان ایمان نہیں، یہ کل ایمان کا وارث ہے، اس کا عمل عمل خیر نہیں بلکہ یہ خود خیر العمل کی ذات ہے۔ اب ان کی محبت کیسے دلوں میں نہ آئے گی؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری گردنیں کاٹ کے نوک کے سینہ پہ بلند کرے گا تو ہماری محبت کم ہو جائے گی؟ کبھی کم نہیں ہو سکتی، کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے۔ زمانہ ختم ہو جائے گا ہماری محبت باقی رہے گی، دنیا مٹ جائے گی ہماری محبت باقی رہے گی۔ آج دیکھیں آپ 70,000 ممبروں سے سب وہ ستم کرنے والے کہاں گئے؟ تخت و تاج والے کہاں گئے؟ حکومتوں والے کہاں گئے؟ نام علی کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ سعدی کا ایک شعر ہے، مرد آنس کی نامش بے میرت، دیکھو مردہ اسے نہ سمجھنا جو مر جائے، مردہ وہ ہے جس کا نام مر جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ جب المحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ کیوں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے
جس محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے وہ ہم اہل بیت کی ذات ہے، وہ ہم اہل بیت کی ذات ہے۔ اور جناب جابر کا کھلا ہوا اعلان سب سے آپ نے سنا ہوگا، یہی فقرہ، ما کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیا وولدہ، ہم پیغمبر کے حد علی عہد رسول اللہ، یہ غور کیجئے گا جملے پر، جابر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سارے مسلمان انہیں مانتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ان کی گواہی دیتے ہیں صحابی رسول ہے۔ بھائی سب کے نزدیک صحابہ کا اپنا مرتبہ ہے، بے شک ہم نے بھی صحابہ کا احترام کے قائل ہونے کا اعلان کیا، مگر وہ جو صحابہ علی کے وفادار تھے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، اپنی طرف سے نہیں ہے، کوئی جوش خطابت نہیں ہے، اٹھائیے دعا کی کتاب، اسی میں دعائیں نکالیے، میرے امام جی کی دعائیں ہیں، ہر دن کی دعائیں ہیں، ہر دن کی، آج ہی کی دعا ہے اصحابہ المنتجبین، وہ پیغمبر پہ درود ہو، اہل بیت پیغمبر پہ درود ہو، ان اصحاب پر جنہیں منتخب کیا تو نے، ان اصحاب پر جنہیں تو نے منتخب کیا، انتخاب پروردگار اسی کے لیے ہے جو علی تک آ جائے، کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے ولی ھذا ولی اللہ عدو ھذا عدو اللہ، علی کا دوست اللہ کا دوست ہے، علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اب جو اللہ کا دوست ہوگا ہمیشہ چمکتے رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد علی آل محمد۔ کیا کہا جناب جابر؟ ما کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغضهم علیا وولدہ، ہم پیغمبر کے زمانے میں پہچان لیتے تھے کون منافق ہے، کون منافق ہے، اور اس کی وجہ علی کا دشمن ہے۔ صرف یہ نہیں کہا صرف علی کا دشمن ہے، وہ ولدہ اولاد علی کا دشمن ہے، کیونکہ ایسے ایسے تھے کہ جب پیغمبر نے نواسوں کو اپنے دوش مبارک پر سوار کروایا تو یہ کہا کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، پیغمبر نے اس کی تنبیہ کی اور ٹوکا کہ یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے۔ ایک جملہ عرض کر دوں عزیزان محترم، اللہ نے دوش رسالت نشان ختم نبوت یا علی نظر آئے یا اولاد علی نظر آئی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بات۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت نازل کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونہ، حسین کی محبت لوگوں کے مومنوں کے دلوں میں پنہا ہے، راسخ ہے۔ ابھی آپ نے مول صاحب سے بھی سنا حالات اور تبصرے، یاد رکھیے گا حسین کا ذکر ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جس کے بیچ میں پہاڑ بھی آ جائے تو ٹک نہیں سکتا، پہاڑ بھی آ جائے تو ٹک نہیں سکتا۔ بے شک ساری چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں، لیکن پہچان اگر کسی چیز سے ہماری ہے تو وہ یا حسین کی وجہ سے، یا حسین کی وجہ سے۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ایک طرف ولائے علی کا اعلان ہے تو دوسری طرف عزائے حسین کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات۔ یہ ہے محبت، کہتے ہیں اللہ نے ہماری محبت دی ہے۔ یہ 6 چیزیں فضلنا بسبعین، 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی، گنایا گیا تھا پرسوں، من النبی، من الصدیق، من الطیار، من اسد اللہ، من سیدۃ النساء، من سبطائے هذه الامہ، من المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آخر بھرے دربار میں حضرت نے اسے کیوں بار بار گنایا ہے؟ یاد رکھیں، اٹھائیں نہج البلاغہ، مولا کا خط موجود ہے، اس کے باپ نے لکھا تھا مولا کائنات کو فضیلت صحابہ بیان کرتے ہوئے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے علی کی تحریر سے، علی کے کوئی جملے سے سیاسی فائدہ اٹھا کے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹے کہ ان کی ذاتی دشمنی تھی،
اور ان کو دیکھو یہ کتنوں کے دشمن ہے. سید رضی علیہ الرحمہ ان کا یہ بیان ہے، وہ محاسن الکتب، مولا کے بہترین خطوں میں سے بہترین خط ہے یہ. پورا خط نہیں پیش کرنا ابھی، اس کے 2-3 جملوں کی اجازت چاہوں گا اور پوری توجہ سے سنیں آپ. منبر کے احترام بھی ہے اور حضرت نے جو لفظ اعلیٰ ترین استعمال کی ہے اور پھر اس کی پستی کی طرف جو کھلا ہوا اشارہ کیا ہے، رہتی دنیا تک یہ بات ثابت رہ گئی. اور وہی علی کا لال بھرے دربار میں اسی انداز میں یہی لفظوں کے ساتھ بول رہا ہے، کوئی اور لفظوں کے ساتھ نہیں ہے. جہاں ابتدا کیا آپ نے خط کی، اس کے 2-3 فقرات کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولُ وَالسَّائِسَ وَالْمَسُوسُ وَمَا لِلطُّلَقَاءِ ابْنَ الطُّلَقَاءِ التَّمِييزُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فِي طَبَقَاتِهِمْ وَتَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ. یہ حضرت کا فقرہ ہے. اللہ اکبر. یہ فقرہ نہیں ہے، تاریخ اسلام کا وہ ثبوت ہے. خاک ہے ان ذہنوں پر علی کے ان کلمات کو سن کر بھی حق کو نہ سمجھیں، علی کے ان جملوں کو بھی سن کر اور پڑھ کر کبھی حق کو نہ سمجھے تو ان ذہنیتوں پہ خاک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اثر کلام میں اثر ہے، ان کی باطنی نجاست ہے جو قبول نہیں کر رہی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ غور کریں جو حضرت نے جملے ارشاد فرمائے مانتا الفاضل والمفضول، تجھے دیکھ اور افضل و مفضول کی بات کرنا دیکھ. غور کیجئے گا، عام لفظوں میں ترجمہ کر، صرف ترجمے کی حد تک ہے، وضاحت کا وقت نہیں ہے، وقت بھی ختم ہونے پہ ہے. عزیزان آخر کلام ہے، آج کی آخری گفتگو ہے. غور کریں آپ، تجھے دیکھ اور افضل و مفضول کی گفتگو دیکھ. کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ جس پر لعنت خدا نے کی ہے وہ افضلیت کی بات کرے گا. جس پر رسول نے اور اللہ نے لعنت کی بات کی ہے، لعنت بڑی ہے، وہ افضلیت کی بات. والسائس والمسوس، کون سیاست مدار ہے کون سیاست مدار نہیں ہے، کون حکومت چلا سکتا ہے کون حکومت نہیں چلا سکتا ہے، یہ تو بیان کرے گا. ذرا غور کیجئے گا. وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَابْنَاءِ الطُّلَقَاءِ، یہ تو ایسا گھاؤ اور تماچا تھا جسے مولا کائنات نے اس کے منہ پہ رسید کیا، جسے آئمہ نے رسید کیا، ثانیہ زہرا نے بھرے دربار میں رسید کیا ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ وہی چیز میرا امام بیان کر رہا ہے خطبے میں. وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَابْنَاءِ الطُّلَقَاءِ تَمِيزًا بین المہاجرین الاولین وطبقاتہم وترتیب درجاتہم. ذرا غور تو کرنے کی بات ہے. آزاد کردہ اور آزاد کردہ کی اولاد، اس کو یہ کہاں سے حق پہنچ گیا کہ وہ مہاجرین اولین کی فضیلت کو میرے سامنے پیش کرے. ذرا غور کرے، لفظ بدل کے کہوں عزیزان محترم، کب سے ابو سفیان کا بیٹا اس لائق ہو گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو کچھ بتائے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اب اسلام پر اس سے بڑھ کے اور کیا برا وقت آ جائے گا کہ تو فضیلتوں کو بتائے گا، تو ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ کون بہتر ہے، کون ہجرت کرنے والا ہے، کون نہیں کرنے والا ہے. ہجرت کی باتیں تو علی بتائیں گے، فضیلت کی باتیں تو علی بتائیں گے، شجاعت کی باتیں تو علی بتائیں. اسی لیے یہ کلام کیا میرے امام نے بڑے دربار میں، تاکہ یزید ملعون اور تمام درباریوں کو پتا چل جائے کہ میری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں کس کا خون دوڑا. اس کے بعد مولا کائنات کے جو فقرے ہیں، غور کریں آپ. چھوڑ ان باتوں کو، چھوڑ، تجھے ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں. ہم تو وہ ہیں اسلام سے پہلے بھی محترم تھے، اسلام آیا تب بھی محترم تھے. اسلام سے پہلے محترم اس لیے حامل انوار نبوت و امامت ہے. غور کیجیے عزیزان محترم جملے پر. اسلام سے پہلے حامل انوار نبوت و امامت ہے. اعلان نبوت کے بعد ہمارا گھر نبوتوں والا امامتوں والا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
इन्ना सनाए और रब्बना, तू हमारे सामने जबान खोलेगा, हम खुदा का शहकार हैं, हमारे सामने न बोल, अफजलियत की बातें मत कर, हम हैं सनाए कुदरत, सनअत खुदा का अगर कोई शहकार है वो हमारी जात है। सनअत खुदा और उसकी कुदरत का कोई मुजाहिरा है वो हमारी जात है। वन्नास बाद सनाअना, लोग हमारे बाद खल्क किए गए, लोग हमारे बाद खल्क किए गए। और उसके बाद इरशाद फरमाया बहुत से लोग शहीद होते हैं, हर एक की फजीलत है। मुहाजिरों में, अंसार में इमाम ने क्या कहा, तैयार हम में है, असदुल्लाह हमारे पास है। ये इमाम ने कहा था ना, यही जिक्र है जिसे मौलाए कायनात ने बयान की। फजीलतें सबकी होंगी अपने मकाम पर। मुहाजिरों अंसार सब ने अलग अलग अंदाज में एक दूसरे से ज्यादा कुर्बानियां दी है, लेकिन जब हमारा कोई शहीद हुआ है, पैगंबर ने उसे असदुल्लाह कहा। न सिर्फ उसे असदुल्लाह का 70 तकबीरें उसकी नमाज में पढ़ी है पैगंबर ने। जनाब हमजा के लिए, जनाब हमजा के लिए हाथ तो कईयों के कटते हैं, मगर हमारा जब कोई हाथ कटाया अल्लाह के रसूल ने उसे तैयार कहा, अल्लाह के रसूल ने उसे तैयार कहा है। उसके बाद इरशाद फरमाया मिन्नन नबी मिनकुम मुकज़्ज़ब मिनकुमुल मुकज़्ज़ब, हम में नबी है, तुम में तो झूठा है, तुम में झूठा है। मिन्नन नबी मिनकुमुल मुकज़्ज़ब, तुम्हारे पास झूठा है। मिन्ना असदुल्लाह मिनकुम असदुल अहलाफ, हमारे पास अल्लाह का शेर है, तुम्हारे पास जाहिल कबीलों का सरदार मौजूद है, जो कबीलों को जमा करके लाया था, कबीलों को जमा करके लाया था ताकि एक रात में पैगंबर का काम तमाम कर दिया जाए। अल्लाह रे शजाअत अलविया, बगैर हथियार के दुश्मन को पसपा कर देना, ये अली और औलाद अली का खासा है, ये अली और औलाद अली का खासा है। जुमला अर्ज कर दूं अजीजों, चाहे बिस्तर रिसालत में सो के हो या जंजीरों में दरबार में आके हो, सलवात पढ़े मोहम्मद। आगे इरशाद फरमाया मिन्ना सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हमारे पास है जन्नत जवानान जन्नत के सरदार। मिनकुम सिबियतुन नार, तुम्हारे पास तो जहन्नमी लौंडे हैं। ये कौन है? पूरा शजरा मलऊना, पूरे के पूरे मलाईन है, तुम्हारे पास तो सब जहन्नमी है, हमारे पास जवानान जन्नत के सरदार है। और उसके बाद इरशाद फरमाया मिन्ना सैयदतु निसाइल आलमीन मिनकुम हम्मालतुल हतब, हमारे पास आजनान तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है, तुम्हारे पास तो वो उम्मे जमील है जो तेरी फूफी थी, तेरे खानदान की थी और तेरे घराने की थी, जो हमेशा नबूवत को खत्म करना चाहती थी। तुम नबूवत को खत्म करते रहे, हम नबूवत को बचाते रहे। ये दरबार में मेरे इमाम ने इसी अंदाज को अपनाया का फुज़्ज़िलना बिसबिन, और उसके बाद कहा मन अरफनी फकद अरफनी, जो मुझे पहचानता है सो पहचानता है। मन लम यारिफनी अंबाहु बिहसबी व नसबी, अब जो नहीं पहचानता है आए मैं उसे पहचानवाता हूं, मैं कहां का हूं, किसका बेटा हूं, किस खानदान से हूं, किस औलाद से हूं। इरशाद फरमाया अनब्न मक्का व मिना, यहां से खुतबा शुरू होता है, यहां से खुतबा शुरू होता है अजीजों। ये दो ही जुमले, इसके फिर आगे के हिस्सों पे गुफ्तगू करके इख्तिताम पे आऊंगा। अनब्न मक्का व मिना, मक्का का बेटा मैं हूं, मिना का बेटा मैं हूं। शहर का कोई बेटा होता है? नहीं, या दोनों माने हैं, एक हिजाज का रहने वाला हूं और दूसरे अजमत काबा जिसकी वजह से बाकी है मैं वो हूं। और मिना का तस्करा इसलिए किया कि इब्राहिम की कुर्बानी को याद करो, वो मेरे बाबा की कुर्बानी थी। अनब्न सफा वल मरवा, मैं सफा और मरवा का बेटा हूं। सबको बता रहे हैं, देखो पहचानो, कलिमा का इजहार करने वाले कहां हैं, जान कलिमा कहां पर है, जान कलिमा कहां है। अनब्न सफा वल मरवा, और उसके बाद जमजम मशआर तमाम चीजों का बयान करने के बाद अब पैगंबर का तस्करा किया तो ये कहा अनब, मैं हूं उसका बेटा जो तमाम अंबिया का अफजल है, जो तमाम अंबिया में अफजल, खत्म रसूल जिसका है,
اور جس چیز کو امام نے پیش کیا غور کیجئے گا، انبن من اسریا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی، اللہ اکبر، من حملا فی الہوا علی البراق، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق میں سفر کر کے گیا تھا، براق میں سفر کر کے گیا تھا، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، انا ابن من بلغ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، کہاں؟ قاب قوسین او ادنا دنا فتدلی، میں اس کا بیٹا ہوں جبرائیل جس کے ساتھ سدرۃ المنتہی تک گئے، اور اس کے بعد یہ کہہ کے رک گئے ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں بال پر جل جائیں۔ عزیزان گرامی، اب روکو جملے، سوال یہ ہے، میرے بزرگ سب موجود ہے، کیا وہ جلانے کی جگہ تھی؟ کیا وہ جلانے کی جگہ تھی؟ بھائی جلانے کی جگہ تو جہنم ہے، یہ تو عرش الہی ہے، عرش الہی پہ کیسے جل رہے ہیں؟ جبرائیل نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، خبردار حد سے آگے نہ بڑھنا، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ سبھی زائرین جا کے آئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار حج زیارات سے مشرف کرے۔ حرم میں زری کے سامنے کوئی کھڑے ہو سکتا ہے پیٹھ دکھا کے؟ کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا، نماز گئی، ایمان بھی گیا۔ زری رخ کے سامنے ہو، زری کو پشت نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قبر کو پشت ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سلام مردے پہ نہیں کیا جاتا، غور کیجئے، جملہ بڑا عرض کر دیا میں نے، یہ زیارت کیا ہے؟ سلام ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ مردے پہ سلام ہو رہا ہے؟ سلام اس پہ ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ دیکھیں میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے مجالس ہماری موجود ہیں زیارت وارثہ کے اوپر، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ یہاں بھی کسی موقع پر رہے گا۔ زیارت کا یہ فقرہ ہے، کربلا جا کے آنے والے بالا سر پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، امام کے سرہانے، وہاں پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اشہد انک تشہد مقامی تسمع کلامی ترد جوابی، میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ مجھے کھڑا دیکھ بھی رہے ہیں، میری آواز سن بھی رہے ہیں، جواب دے بھی رہے ہیں۔ بتائیے زندہ جواب دیتا ہے یا مردہ جواب دیتا ہے؟ جواب زندہ دیتا ہے، مردہ نہیں دیتا۔ یہ تو وہی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ تو وہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے رزق حسن مل رہا ہے۔ بتائیے جبرائیل کیوں رک گئے؟ کہ نہیں، ایک بال برابر بھی، ایک بالش برابر، ایک انچ آگے بڑھ جاؤ تو جل کے راکھ ہو جاؤ۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہنے والے ان ذلیلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں گئے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، معراج کا تذکرہ کیا ہے میرے امام نے، پیغمبر کی ایک نہیں 120 مرتبہ کی معراج، اس سے زیادہ کی معراج نے کی ہیں۔ پیغمبر کا معراج پہ جانا تعجب ہو رہا ہے، ان کا وہاں سے آنا تعجب ہے، یہاں سے وہاں جانا تعجب نہیں ہے۔ امام نے معراج کا تذکرہ کر کے بتایا، وہی مقام کہ جہاں سدرۃ المنتہی پہ جبرائیل رک گئے۔ جملہ عرض کر دوں، اپنی مجلسوں میں بار بار میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے، عزیزان محترم دعا دے اور یاد رکھیں، فرشتے 2 ہی جگہ پہ رکے ہوئے نظر آئے۔ بار بار یہ جملہ عرض کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں عزیزان محترم، اور کرتے رہوں گا، کیونکہ فضیلت علی ہے، وہ لعنتی ہے جس نے علی کی فضیلت کو چھپایا، اولاد علی کی فضیلت کو چھپایا۔ اللہ اکبر، 2 ہی جگہ ہیں جہاں پر فرشتہ رکا ہوا نظر آیا، یا عرش پہ جبرائیل رک گئے یا فرش پر ملک الموت رک گیا۔ وہاں جبرائیل آگے بڑھے تو بال پر جل جائے، یا دہلی جو سیدہ آگے آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ جملہ کر دوں عزیزان، اللہ اور فاطمہ کے در کی عظمت، عرش خدا اور فاطمہ کا دروازہ کیسا ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا اگر اللہ کو راضی کرنا ہو فاطمہ کو راضی کرنا۔
صلوات پڑھے محمد اور آل محمد سبحان الى سدرۃ المنتہی دنا فتدلی کان قاب قوسین او ادنی، وہ میرا جد ہے، اس کا بیٹا ہوں میں جو معراج پر گیا۔ معراج کی باتیں علی اور اولاد علی سے بہتر کون بتا پائے گا، جس کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا۔ غور کیجئے آپ، لغت لغت علی ہے، لہجہ لہجے علی ہے، اور پوری حدیثیں ہیں معراج کی۔ اس کا انکار دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، انسان ایمان سے نکل جائے۔ جب یہاں تک بات آ گئی، اب اس کے بعد کا حصہ مولا کائنات کی فضیلتیں شروع کی میرے امام نے خطبے میں، ایک ایک لفظ فضیلت علی کا کھلا ہوا اظہار، وہ تمام واقعات۔ انا ابن من ضرب خواتیم الناس حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے اس لیے جنگ کی کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں۔ غور کیجئے آپ، امام نے جملہ کہا ہے خطبے کا، یعنی کائنات میں لا الہ الا اللہ اگر باقی ہے میرے دادا کی وجہ سے باقی ہے، میرے دادا کی وجہ سے باقی ہے۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، ضرب بالرمحین، حاضر الہجرتین، بایا البیتین، قاتل بدر وحنین، لم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ یہ امام کی زبانی امام کی تعریف ہے، بیٹے کی زبانی باپ کے فضائل ہے۔ دشمن کے دربار میں، دشمن کے دربار میں سب سے پہلے جس چیز کو پیش کیا میرے امام نے، وہ توحید کو پیش کیا، لا الہ الا اللہ کو، اور اس کے بعد کا دو تلواروں سے لڑنے والا، دو نیزوں سے لڑنے والا، دو ہجرتوں والا، پیغمبر کی گواہی دینے والا، بدر و حنین کے شہ سوار۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ علی نے اللہ سے نگاہیں ہٹائی ہوں۔ تبھی تو سارا زمانہ آج بھی کرم اللہ وجہ کہتا ہے، آج بھی کرم اللہ وجہ کہتا ہے۔ بت پرستوں کے لیے رضی اللہ کہنا آسان ہے، علی بت شکن ہے علیہ السلام کہا کرو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ رکی نہیں گاڑی، وارث علم النبیین، صالح المومنین، یعصوب المسلمین، قام الملحدین، تاج العابدین۔ یہ میرا جد ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، صالح المومنین، مومنوں کا پناہ دینے والا، وارث النبیین، نبیوں کا وارث ہے، قام الملحدین، کافروں منافقوں کو قتل کرنے والا، ختم کرنے والا، عبادت کرنے والوں کے لیے تاج ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے زینت ہے۔ وہ میرا جد ہے۔ ابو السبتین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، خود امام کا یہ فقرہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ حسن و حسین کا باپ۔ کون حسن و حسین؟ جسے رسول نے سید شباب اہل الجنہ کہا، اور ارشاد فرمایا مظہر العجائب، مفرق الکتائب، الشہاب الشاقب، نور العاقب، غالب علی کل غالب، المطلوب کل طالب، ذاک جدی علی ابن ابی طالب۔ یہ فقرے آپ جو خطبوں میں سنتے ہیں، دعاؤں میں سنتے ہیں، یہ چوتھے امام کے ہیں۔ یہ امام نے بتایا، یہ تو ہم نے خلاصہ کر دیا عزیزو۔ کئی اتنے فقرات ہیں جو مولا کائنات کی فضیلت اور حضرت کے فضائل و مناقب سے بھرے دربار میں، اللہ اکبر، دربار لرز رہا ہے، تخت و تاج والا کانپ رہا ہے، علی کا بیٹا فضیلت علی بیان کر رہا ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی عبرت کا مقام ہے، جس کے باپ نے 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا کہلوایا، علی کا بیٹا بڑے دربار میں علی کا ذکر کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کا ذاک جدی، میرا جد ہے۔ اب اس کے بعد تذکرہ کیا میری دادی سیدہ نساء عالمین، وہ ہے جس کے پاس فضیلتیں نازل، ملائکہ نازل ہوئے، جناب سیدہ کا تذکرہ کیا، یہ خطبے کا حصہ۔ اس کے بعد کا حصہ جو امام نے بیان کیا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا،
اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے گا, زیارتوں میں بھی یہ فقرہ ہے, ابن خدیجۃ الکبریٰ, زیارتوں میں بھی فقرہ ہے. جیسے جناب ابو طالب کے تذکرے ہیں ویسے جناب خدیجہ کا تذکرہ ہے. بڑے دربار میں چوتھے امام نے جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا کہ میں فرزند خدیجہ کبریٰ ہوں, یعنی دنیا پہچان لے ہمارا نمک کھا کے نمک حرام جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خدیجہ کا مال ہے جو دنیا میں اسلام پھیلا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد کے جو فقرے کہے وہ ہر ایک کا دل توڑنے کے لیے کافی ہے. آخر کا پورا حصہ مصائب کربلا سے بھرا ہے. عزیزو, پہلے دن سے کوشش یہ تھی کہ فقرات ہوں, نہ ہو پائے, تو انہی فقرات پر آ کر رک گئی گفتگو. لیکن آپ کے سامنے ایک خاکہ پورے خطبے کا ہم نے پیش کر دیا. اس کے بعد کے جو فقرات میرے امام نے کہے, انا ابن المقتول ظلما, میں اس کا بیٹا ہوں جسے ظلم و ستم سے مارا گیا. باختتام ہوا آخری مجلس ہے, حیات رہی انشاءاللہ تو سال آئندہ پھر گفتگو ہوگی. ذرا غور کیجئے, یہ مصائب میں نہیں پڑھ رہا, کوئی ذاکر نہیں پڑھ رہا ہے, میرا امام پڑھ رہا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے مظلومانہ شہید کر دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے امامے کو چھینا گیا, جس کی ردا کو چھینا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے خنجر چلا دیا گیا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, میرا امام کہہ رہا ہے. بڑے دربار میں میرا امام کہہ رہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں, بڑا گھر جس کا لٹ گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل بیت کو اسیر بنایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. اور ایک اور فقرہ ہے جو حضرت نے کہا, انا ابن من مرمل بالدماء, میں اس کا بیٹا ہوں جو خون میں نہایا ہوا. یہ فقرہ چوتھے امام نے بھی کہا اور جناب زینب نے بھی کہا. جناب زینب نے کب کہا؟ جب بھائی کی لاش پہ گئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگارا تو ہماری قربانی کو قبول کرنا. مدینے کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کر کے کہا یا جدہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کا سلام ہو. ھذا حسین, یہ حسین ہے مرمل بالدماء جو خون میں نہایا ہوا. یہی فقرہ میرا امام کہہ رہا ہے بڑے دربار میں, ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ خون میں نہایا ہوا. جزاکم ربکم. یہ کسی اور نے نہیں کہا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا, جسے رلا رلا کے مارا گیا, جسے پیاسا شہید کر دیا گیا. ہم نے پہلے دن کی مجلس میں یہ مصائب میں عرض کیا تھا کہ میرے امام نے جب دفن کیا تو یہ لکھ دیا تھا ھذا حسین قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب, یہ حسین علی کا بیٹا ابو طالب کا وہ تھا, اس کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ چوتھے امام نے اپنے بابا کے قبر پہ لکھا تھا مدینے آن. مدینے آئے بعد تمام قصابوں نے مل کے طے کیا کہ اگر امام کی سواری کہیں سے گزرے تو کوئی بھی جانور کو ذبح نہیں کرے گا, جانور کو ذبح نہیں کرے گا, کیونکہ امام نے بڑے مصائب دیکھے, امام نے بڑے مصائب دیکھے, امام نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہے. دیار بدیار پھرایا گیا. ذرا سوچئے گا, ننگے پاؤں میرا امام لنگر کو سنبھالے تو کہ خرادہ خاردار ہے اور سمر کا تازیانہ ہے. امام کی مصیبت کا اس بات سے اندازہ کیجئے گا کہ جب قافلہ مدینے آیا تھا سارے ملنے آئے تو جناب محمد حنفیہ چچا تھے, یہ کہتے ہوئے آئے یبن اخی این اخی این قرۃ عین ابی, اے میرے لال میرے بھتیجے کہاں ہو, میرا بھائی کہاں ہے.
میرا بھائی کہاں ہے، میرے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ اور جیسے ہی چوتھے امام آگے بڑھے کہا چچا یتیم ہو کے آیا ہوں، یا اماں آسائی تو کہ یتیمہ، اے میرے چچا میں یتیم بن کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب محمد نے سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا کہا چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا آہستہ سے، کہا میرے لال آخر کیا ہو گیا؟ کہا چچا میری پشت تازی حالت ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، اتنی مصیبتیں میرا امام دیکھ کر آیا ہے۔ سب نے طے کیا نہیں اگر امام کی سواری گزرے گی تو ہم کبھی جانور کو ذبح نہیں کریں گے۔ اتفاق ایک مرتبہ امام کی سواری گزر رہی تھی، ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا، چھری پیچھے رکھ کر پیچھے ہٹ گیا، جانور پہ کپڑا ڈال دیا، امام رک گئے، کہ کیا کر رہا تھا؟ کہ ابن رسول اللہ میں ذبح کر رہا تھا، کہنا نہیں چاہتا تھا، میں چھپا لینا چاہتا تھا، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے بولنا نہیں چاہتا تھا۔ کہا بھائی میں کچھ نہیں کرنے والا۔ مجلس ختم ہوئی، دعائے خیر سب کے لیے، میں کچھ نہیں کہنے والا، میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا، بس میرے ایک سوال کا جواب دے، میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہ ابن رسول اللہ آخر کیا ہے؟ غلام آپ کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ کہ نہیں تو بس اتنا بتا دے، ایک ہی بات ہے جو تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جانور تو نے ذبح کیا، کیا ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا؟ کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ کہ مولا کوئی جانور بغیر پانی پلائے ذبح نہیں ہوتا، بس کربلا کا رکیا۔ کہ بابا جانور بھی پیاسے نہیں مارے جاتے۔ یا رب الذین ظلموا وَإِيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی و سیدی و مولایا وظن قضاء تسلیم امرہ، خدایا ذکر قلیل کو قبول فرما، مالک اس خدمت کو تمام مومنین سے، بانی حسینیہ سے، خدمت گزاران حسینیہ سے، پڑھنے والوں سے، جو پڑھ چکے ان سے، جو آگے پڑھیں گے مجخیر سے، اس خدمت خلیلہ کو قبول فرما۔ پروردگار حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہمارے ظرف کے مطابق ہماری خدمتیں ہیں، تو اپنے لطف و کرم سے خیر کثیر میں اسے تبدیل فرما۔ ہمارا عمل قلیل، تیری عطا کثیر ہے، تو عطا کثیر سے ہمیں نواز دے۔ جتنے مومنین یہاں پر آتے رہے ہیں، جو ہیں، اور علی خصوص جناب سید اقبال حسین صاحب، جن سے میں خود بھی ذاتی طور پہ بہت ہی متاثر ہوا، وہ جاننے والے، بزرگوں کے جاننے والے، اللہ ان کی مغفرت کرے، سماندگان کو سب جمیل عنایت کرے، آپ سب کو الخصوص مولانا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس حسینیہ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور توفیق دے تمام مومنین کو کہ اپنے